قرآن کہتا ہے کہ جو بھی بات آتی ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے اس کی تصدیق کیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے، عدم واقفیت کی وجہ سے کسی قوم کو تم نقصان پہنچا بیٹھو اور تمہیں پھر اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو. آج ہماری زندگی جس میں سوشل میڈیا کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی ہے، ہم سچ اپلوڈ کر رہے ہیں یا جھوٹ، کوئی سروکار نہیں ہے اس سے. کسی کی عزت تباہ و برباد ہو رہی ہے یا کسی کو مالی طور پر نقصان ہو رہا ہے یا کسی کو جانی طور پر نقصان ہو رہا ہے، ذرا بھی پرواہ نہیں کی جاتی. اور ایسے ہی چیزوں کو جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں. صرف ایک فرد نہیں کرتا، پورا معاشرہ ایسا کر رہا ہے. صرف ایک معاشرہ نہیں کرتا، پورا ملک ایسا کر رہا ہے. حکام سلطنت بھی ایسے کر رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی ایسے کر رہے ہیں. حکومت جس کسی کی ہو، سب کے سب سوشل میڈیا پر گند پھیلانے کے علاوہ، جھوٹ پھیلانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہم نے اس چیز کا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا کوئی ذمہ داری کا احساس ہے کہ میرا ایک میسج بہت ساری جانوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ میرا ایک میسج ایک گھر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. میری ایک جھوٹی بات معاشرے میں آگ لگا سکتی ہے، تباہی اور بربادی پیدا کر سکتی ہے. کبھی بھی نہیں. آپ کے ہاتھ میں ہے، سیل ہاتھ میں، آپ جو مرضی کر دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہم سب یہ سمجھتے ہیں. ایک کی بات نہیں میں کر رہا، میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کی بات کر رہے. الزام تراشیوں کا بہترین فورم جو ہے سوشل میڈیا کو ہم نے بنا لیا. کون روکے گا اس چیز کو؟ ہم نے روکنا ہے. اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو روکنا ہے. ایسی چیزیں، ایسی بلائیں آ جاتی ہیں کہ ان کو ٹیکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک دفعہ ایک چیز فلیئر ہو جاتی ہے، فلیئر اپ ہو جاتی ہے، اس کو ایک نہیں 1000 دفعہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو من حیث القوم ہمارے رویوں میں یہ کیا ظلم ہم نے اپنا لیا ہے اپنے رویوں کے اندر. ہمارے سماجی رویے اتنے تباہ و برباد کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم حق کو حق نہیں سمجھ رہے، باطل کو باطل نہیں سمجھ رہے، سچ کو سچ نہیں سمجھ رہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہے. اوپر سے بڑا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان والا جس کے دل میں نور ایمان ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ذرا سوچئے کہ آپ اپنے اس چھوٹے سے سیل سے کتنے جھوٹ ڈیلی پھیلاتے ہیں. میں کتنے پھیلا رہا ہوں. ایک وزیر، ایک مشیر، ایک سیاسی جماعت، ایک مذہبی جماعت، کون سے ہیں جن کا میں نام لوں، کتنے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں. جس سطح پر ہے کوئی جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہے. فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کی تحقیق اور تصدیق ضروری ہے. فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی قوم کو نقصان کر بیٹھو، کسی ایسی قوم کا اپنی عدم واقفیت کی وجہ سے فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو. جسٹ ایک میسج آپ نے اپنے سیل سے کیا اور وہ جھوٹ تھا، آپ کو بعد میں پتا چلا کہ جھوٹ تھا. بھائی کیا ضرورت ہے؟ اب قرآن مجید کہتا ہے تمہیں شرمندہ، ہمیں تو اب شرمندگی بھی نہیں ہوتی. ہماری حالت یہ بن چکی ہے کہ ہم مومن ہونے کے باوجود جو ہے وہ جھوٹ کو پھیلانے میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی.
قرآن نے تو مومنین کا ذکر کیا کہ کہیں تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک چیز اس کے پاس آتی ہے، وہ بغیر تحقیق کے اس کو آگے پاس آن کر دیتا ہے۔ یہ کافی ہے انسان کے جھوٹ کے، حالانکہ اس کے پاس آئی، اس نے گھڑی نہیں ہے اس کو، اس نے یہ نہیں اپنے طرف سے یہ نہیں آیا، آپ نے فارورڈ کر دیا، میسج آیا آپ نے فارورڈ کر دیا۔ بھائی کبھی سوچا ہے کہ یہ میرا میسج جن کو میں فارورڈ کر رہا ہوں کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، کتنی زندگیوں کو لے سکتا ہے، کتنے جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے؟ کبھی تو ہمیں سوچنا چاہیے، بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن اللہ کا زندہ ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کی سیرت، نبی کی صورت اور نبی کی تمام احادیث ہمارے سامنے زندہ و تابندہ موجود ہے۔ ہمیں کسی سطح پر بھی، جس جگہ پر بھی، میں یہاں کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں، یا آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہے، کوئی وزارت کی، کسی کو بھی ذرا شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی جنریشنز کے ساتھ، اپنے اس وطن عزیز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قوموں کی تباہیاں ان کی اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ یاد رکھیے، ایک فرد کی جو خطا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، قوموں کی خطاؤں کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ جب کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آپ غلطی کرتے ہیں وہ قابل معافی نہیں ہوتی۔ فطرت کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے، فطرت کا قانون یہ ہے کہ ایک فرد غلطی کرتا ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ اجتماعی دانش کے ساتھ کسی چیز کو لیں گے اور وہ غلط ہوگی تو پھر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اس لیے بحیثیت قوم ہمیں تباہی اور بربادی سے بچ کر ہدایت کا راستہ، قرآن و سنت کا جو راستہ ہے اس پر ہمیں گامزن رہنا چاہیے۔